بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فیصل منظور ہے اور میرے ساتھ عامر اعجاز بٹ صاحب موجود ہیں جن کا بجٹ ریسرچ کے حوالے سے اور اس کی ایڈوکسی کے حوالے سے کافی تجربہ ہے. اور آج کا جو سیشن ہے یہ بھی نو یور بجٹ جو سیریز ہم نے ایک جون کے حوالے سے اور بجٹ کیونکہ جون میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے نو یور بجٹ کے نام سے ایک سیریز چلائی ہے. اس میں مختلف ٹاپکس پہ ہم بحث کرتے ہیں کہ جو بجٹ ہے وہ کس طرح بنتا ہے, کس طرح پیش ہوتا ہے, کہاں کہاں مسائل کا سامنا ہے. تو آج کا جو سیشن ہے یہ بھی بنیادی طور پہ اسی ایک سیریز کا حصہ ہے جس میں ہم چارٹ آف ڈیمانڈ کی بات کریں گے کہ اگر پاکستان میں بجٹ بنایا جاتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں کہاں کہاں ایسی خامی ہیں, کہاں ایسی کمی پائی جاتی ہے جس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. کیونکہ جب تک ایک پروسیس کو بہتر نہ بنایا جائے تو ہم نہیں سمجھتے کہ ایک بہتر بجٹ یا ایک بہتر چیز ہم سامنے لا سکتے ہیں. اور پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ہر سال یہ ایک روایتی انداز میں بجٹ سازی کی جاتی ہے جس میں پرانے ٹیمپلیٹس کو لے کے اس میں نئے فگرز ڈال کے اور اسی کو آگے منظوری اور تیاری کے مراحل میں سے گزار کر اس کے بعد کو اپروو کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ مختلف اداروں کو بھجوا دیا جاتا ہے. تو آج کے سیشن کی طرف میں چلوں گا. عامر صاحب آپ سے سب سے پہلے تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ بجٹ سازی کا جو پس منظر ہے پاکستان میں اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور کس حد تک وہ بہتر ہے اور کیسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فیصل صاحب ایک دو موقع دینے کا. دیکھیے بجٹ جو ہے ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. جو کانسٹیٹیوشن میں فائنینشیل پروسیجر کا چیپٹر ہے, 2 چیپٹر ہے بلکہ, ایک فیڈرل گورنمنٹ کو ڈیل کرتا ہے اور دوسرا پروونشل گورنمنٹ کو ڈیل کرتا ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ کا چیپٹر ہے وہ آرٹیکل 78 سے لے کر 88 تک ہے اور جو پروونشل گورنمنٹس کا چیپٹر ہے وہ آرٹیکل 118 سے لے کر 127 ہے. اور اس میں جو مین آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل 80 ہے جو کہ یہ بات کرتا ہے کہ اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسمبلی میں پیش ہوگی ہر سال. اور چونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے تو اس لیے ہر سال جو ہے وہ ایک پروسیس چلتا ہے بجٹ بنانے کا. جیسے کہ آپ کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اب تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بجٹ کا جو پروسیس ہے جس کے تحت کہیں مئی کے اینڈ میں یا جون میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے اسمبلی میں, لیکن وہ پروسیس جو ہے وہ اس سے کئی مہینے پہلے شروع ہو جاتا ہے. وہ پروسیس سپٹمبر اکتوبر میں شروع ہو جاتا ہے جب فائنانس منسٹری یا فائنانس ڈپارٹمنٹ ایز دا کیس میں بھی, فائنانس منسٹری فیڈرل گورنمنٹ کے ریفرنس میں اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں پروونشل بجٹ کے ریفرنس میں, وہ ایز اے فوکل منسٹری یا ایز اے فوکل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کورسپونڈنس کرتے ہیں تمام لائن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, لائن منسٹریز کے ساتھ. اور ڈفرینٹ جو ہے وہ بجٹ میکنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس میں کرنٹ بجٹ بھی شامل ہوتا ہے, جس میں ڈیولپمنٹ بجٹ بھی شامل ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی یہ جو ہے وہ آ کے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جون کے کہیں آغاز میں جو ہے وہ بجٹ کیبنٹ پہلے اس کے پاس کرتی ہے اور پھر اسمبلی میں پیش ہو جاتا ہے. تو یہ ہے بجٹ کی تھوڑی سی بحث. اچھا, اس سے بحث کو تھوڑا اگر آگے لے کے چلیں تو ہم چونکہ چارٹ آف ڈیمانڈ کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے سر یہ بتائیں کہ چارٹ آف ڈیمانڈ سے کیا مراد ہے کہ ہم, اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے بجٹ ہی کو کیوں چوز کیا کہ اس پہ ہم چارٹ آف ڈیمانڈ لے کے آئیں. دیکھیے چارٹر آف ڈیمانڈ سے مراد یہ ہے کہ ڈفرینٹ جو بجٹ میکنگ پروسیس ہے جس سے گزرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹس, وہ اس میں خاصا گیپ ہے جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں. انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز میں سٹیزن پارٹیسپیشن کی طرف بہت توجہ دی جاتی ہے, بجٹ ٹرانسپیرنسی کی طرف بہت توجہ دی جاتی ہے, بجٹ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف بہت توجہ دی جاتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بجٹ ٹرانسپیرنسی کے جو حالات ہیں وہ اتنے خوشگوار نہیں ہیں. اس لیے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ پورے پروسیس کو جو ہے وہ کلوزلی اسٹڈی کیا جائے اور اس اسٹڈی کی روشنی میں دیکھا جائے کہ کہاں کہاں گیپس ہیں اور کہاں کہاں ہم گورنمنٹس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان گیپس کو وہ پلگ کرے. تو یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے بیسیکلی انہی ڈیمانڈس کے اوپر مشتمل ہے کہ جہاں پہ ہم نے دیکھا گیپس ہیں بٹوین دی پریکٹسز آف پاکستانی گورنمنٹس اینڈ بٹوین دی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز. تو خواہش یہ ہے کہ اب اس کو جو ہے ایک ایڈوکیسی کمپین کی صورت دی جائے اور مسلسل جو ہے وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کی جائے اور اس پورے پروسیس میں جو ہے وہ بہتری لانے کی کوشش کی جائے.
اچھا سر، چارٹر ڈیمانڈ جیسے آپ نے بتایا کہ بنایا گیا اور بجٹ کو بہتر بنانے کے لیے، تو اس کو بنانے میں کون سے اسٹیک ہولڈرز کی رائے شامل کی گئی اور کون سا پروسیس یا پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا جس کی بیس پہ ہم نے یہ چارٹر ڈیمانڈ رکھا لوگوں کے سامنے؟ ظاہر ویسے صاحب اس پہ تو جو دو پارٹ میں اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ پچھلا پورے ڈیکیڈ کا ایکسپیرینس ہے سی پی ڈی آئی کا، جو سی پی ڈی آئی نے ایز اے پائنر آرگنائزیشن ان پاکستان بجٹ میکنگ پروسیس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، بجٹ انالیسس کرنے شروع کیے، اور ہم نے تینوں لیول کے اوپر بھی، پروونشل لیول کے اوپر بھی، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی بڑی کلوزلی جو ہے وہ بجٹ کو اسٹڈی کیا. اور اس اسٹڈی کے دوران جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے بیہیویئر کو بھی دیکھا گیا، اور دیکھا گیا کہ کہاں پہ جو ہے وہ کوآپریشن ہے سٹیزن کے ساتھ، کہاں پہ کوآپریشن نہیں ہے سٹیزن کے ساتھ، کہاں پہ جو ہے وہ سیکریسی جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے، کہاں پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹیسپیشن اور سٹیزن پارٹیسپیشن کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، کہاں پہ انکریج کیا جاتا ہے. تو یہ ایک لمبی داستان ہے. مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ جب 2007-2008 میں ہم نے سی بی ڈی آئی میں رہتے ہوئے بجٹ کے اوپر کام شروع کیا تھا، تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ بجٹ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اور بجٹ کا ڈاکومنٹ شیئر نہیں کیا جاتا تھا. مجھے آج تک یاد ہے سرگودا میں ہمیں 3 سال لگے ڈسٹرکٹ بجٹ کی کاپی لینے میں. لیکن اب ہم آہستہ آہستہ اس پورے ڈیکیڈ کی کاپشوں کے بعد اس نتیجے اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب بجٹ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود ہی شیئر کر دیتی ہے پروڈکٹیو ڈسکلوجر کے تحت. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو پچھلے ایک دہائی کی جو اچیومنٹ ہے یہ کوئی کم اچیومنٹ نہیں ہے. خاصی ٹرانسپیرنسی آئی ہے اس پورے پروسیس میں، لیکن بہرحال ابھی اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے. جو پروسیس ہے وہ ابھی بھی سیکرٹ ہے، اور پروسیس کے دوران جو ہے وہ سٹیزن کے ساتھ کسی قسم کی انفارمیشن، نہ صرف سٹیزن کے ساتھ بلکہ میڈیا کے ساتھ بھی کسی قسم کی انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی. اور میڈیا ہمیشہ اگر کوئی خبر کوئی لے آتا ہے تو وہ بڑا پرائڈ لے کے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے چینل نے یہ فلانی نیوز جو ہے وہ حاصل کر لی ہے. حالانکہ اس میں سے بہت ساری نیوز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ خود ہی گورنمنٹ کو پروڈکٹیو ڈسکلوجر کے تحت جو ہے وہ ریلیز کرنی چاہیے، لیکن ابھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہمارا اپنا پورے ایک ڈیکیڈ کا جو ہے ایک ایکسپیرینس تھا گورنمنٹ اداروں کے ساتھ کام کرنے کا. اس کے بعد مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشنز کی گئی، جس میں میڈیا شامل تھا، جس میں اور دوسری سٹیزن گروپس ہیں یا سسٹر آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ٹرانسپیرنسی پہ اور بجٹ ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر کام کرتی ہیں. ان سے بات کی گئی، ان کے ایکسپیرینس کو دیکھا گیا کہ کیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو لے کر، ان سارے ایکسپیرینسز کو لے کر ایک مختصر ڈاکومنٹ جو ہے وہ ترتیب دیا گیا جسے ہم چارٹر آف ڈیمانڈ کہتے ہیں. سر جیسے آپ نے بتایا کہ بجٹ بنایا جاتا ہے اور اب کافی ٹرانسپیرنسی بھی آ گئی، انفارمیشن اب شیئر کی جاتی ہے. اچھا، ہم جس چارٹر آف ڈیمانڈ کی بات کر رہے ہیں اس میں ہم نے اصلاحات کا ذکر بھی کیا ہے کہ پروسیس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو کیا ایک تو یہ پہلا سوال تو یہ ہوگا، کیا اداروں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا، گورنمنٹ کے اداروں نے، کہ کہاں کہاں کمی ہے تو اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ اور جو ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا اس میں ہم نے کون سی ایسی اصلاحات بتائی ہیں کہ وہ امپلیمنٹ کرنے سے ہم ایک بہتر جو بجٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں؟ جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے فیصل، اس پہ میرا خیال ہے کہ سول سوسائٹی کی طرف سے بجٹ ٹرانسپیرنسی اور بجٹ اکاؤنٹیبلٹی کی ابھی اتنی ڈیمانڈ جنریٹ نہیں ہوئی کہ جتنی ڈیمانڈ جنریٹ ہونی چاہیے تھی. یہ بات ٹھیک ہے کہ جو پاکستان ہے اس نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے میدان میں خاصی ترقی کی ہے، اچھی لیجسلیشن آ گئی ہے، لیکن بجٹ ٹرانسپیرنسی اور بجٹ پارٹیسپیشن جو ہے اس کے ریفرنس میں کوئی اتنی زیادہ ڈیمانڈ جنریٹ نہیں ہوئی. بہت کم آرگنائزیشن ہیں پاکستان میں، گنتی کی چند آرگنائزیشن ہیں، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں بجٹ کے ایشوز پہ کام کرتی ہیں، اور پھر خاص طور پہ بجٹ کے ایشوز میں بھی بجٹ ٹرانسپیرنسی اور بجٹ اکاؤنٹیبلٹی پہ کام کرتی ہیں. تو اس لیے وہ ایک میس موومنٹ بجٹ ٹرانسپیرنسی کی پاکستان میں نہیں بن پائی ابھی. میں اوور آل ٹرانسپیرنسی کی بات نہیں کر رہا، اوور آل رائٹ ٹو انفارمیشن کی موومنٹ جو ہے وہ اس نے زور ضرور پکڑا ہے، اور بہت ساری نئی
ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे नए प्लेयर्स जो है वो एंटर हुए हैं जिन्होंने अब राइट टू इन्फॉर्मेशन पे काम करना शुरू किया है। लेकिन बजट ट्रांसपेरेंसी और बजट अकाउंटेबिलिटी एज एन एजेंडा जो है अभी कोई मैस मूवमेंट के तौर पे हमारे सामने नहीं आ रहा। तो इस वजह से जो है ना ये डिमांड जनरेट नहीं हुई, तो गवर्नमेंट अदालत की तरफ से भी जो है वो कोई उसके ऊपर खास तवज्जो नहीं दी गई। इसलिए जब कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ सिटीजन पार्टिसिपेशन की या सिटीजन पार्टिसिपेशन की या बजट ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है तो उन्हें अजीब सी जरूर लगती है कि ये एक नई बात है उनके लिए, क्योंकि कभी उनके साथ इस मौजू पे कभी किसी ने बात की नहीं। दूसरा पार्ट क्या था आपके सवाल का? इस्लाह सर, जो रिफॉर्म्स हम चाह रहे हैं इस डिमांड के। देखिए बजट जो है वो एक लंबा बजट मेकिंग जो है और फिर बजट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक लंबा प्रोसेस है, पूरे साल के ऊपर मुहित होता है, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बजट प्रिपरेशन है, फिर बजट फॉर्मुलेशन है, बजट अप्रूवल है, फिर बजट इम्प्लीमेंटेशन है, फिर बजट का ऑडिट है या अकाउंटेबिलिटी है। तो ये 4-5 डिफरेंट स्टेजेस हैं। इन सब के सब स्टेजेस में मेरा ख्याल है कि हमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, और जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है वो इन सारी ही स्टेजेस को जो है वो एक एक करके डिस्कस करता है, और हुकूमत से ये डिमांड करता है कि इन सारी स्टेजेस के ऊपर में ट्रांसपेरेंसी भी लाई जाए और जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी जो है वो इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, इससे अगला स्टेप हम देखते हैं कि मतलब बजट बनता है रिवायती अंदाज में, हमने चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश कर दिया, तो आप क्या समझते हैं कि बजट का जो अमल हमारा पाकिस्तान में इस वक्त प्रिवेल करता है, जैसे बजट मेकिंग प्रोसेस एक है, उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? अब देखिए आप पहली ही स्टेज की बात लें, जो बजट फॉर्मुलेशन है। अब ये बजट फॉर्मुलेशन का जो पीरियड है वो स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर और अक्टूबर वो चलता है मई तक। इसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो करता है अपने सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ। इस सारे पीरियड में लाइन डिपार्टमेंट से जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही होती है, प्रपोजल्स मांगी जा रही होती हैं, वो प्रपोजल लाइन डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही होती हैं, और वो सारी उसको स्क्रूटनी कर रहा होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। लेकिन इस सारे प्रोसेस में कहीं भी वो स्टेक होल्डर्स शामिल नहीं है जिनका डायरेक्ट स्टेक है इस सारे प्रोसेस के ऊपर। कोई सिटीजन ग्रुप इसमें शामिल नहीं होता, शहरी इसमें शामिल नहीं होते, शहरियों को कोई पता नहीं होता कि उनके इलाके में या उनके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं जो जो जिनकी प्रपोजल बन रही हैं, और कौन कौन सी हैं कि जिसको फाइनली स्क्रूटनाइज किया है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने और उनको अप्रूवल के लिए सिलेक्ट किया है। बिल्कुल कोई इल्म नहीं होता है, मीडिया तक को कोई इल्म नहीं होता कि क्या हो रहा है और किस तरह की जो है वो स्कीम्स बन रही हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं यानी सिटीजन्स हैं, जिनके बेनिफिट के लिए, जिनके यूज के लिए आपने डेवलपमेंट स्कीम्स बनानी है, जब तक वो उसमें शामिल नहीं होंगे तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो पार्टिसिपेटरी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो ये डिमांड है कि सिटीजन पार्टिसिपेशन जो है बजट प्लानिंग में और बजट मेकिंग प्रोसेस में वो लाजमी करार दी जानी चाहिए, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना चाहिए, लीगल कवर देना चाहिए, ताकि सिटीजन के मशावरत के बगैर कोई भी जो बजट का प्रोसेस है वो शुरू हो ना सके। मतलब कम अज कम 2-4 जो हमारे यहाँ ये फेडरल गवर्नमेंट के में ये रवाज है कि नॉर्मली वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक मीटिंग हो जाती है, या और कोई बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उनके साथ कोई प्री बजट कंसल्टेशन हो जाती हैं, और वो भी कंसल्टेशंस कब होती हैं, वो भी कहीं मई के स्टार्ट में या अप्रैल के एंड में, मई के स्टार्ट में, मई के मिड में होती हैं। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमें पता है कि मई का जो मिड है या मई का स्टार्ट है, ये वो वक्त है कि जब बजट ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल हो चुका होता है। जो सिटीजन पार्टिसिपेशन है या सिटीजन के साथ कंसल्टेशन है या किसी भी सिटीजन ग्रुप्स के साथ कंसल्टेशन है, उसका सबसे बेहतर वक्त जो है वो नवंबर से पहले का होता है कि जब ये प्रपोजल्स बन रही हैं, उस वक्त सिटीजन से पूछा जाए, उस वक्त स्टेक होल्डर से पूछा जाए कि आपकी क्या ख्वाहिश है, आप अपने इलाके में कौन कौन सी स्कीम्स चाहते हैं, कहाँ पे जो है वो स्कूल जो है वो नहीं है और आप बनाना चाहते हैं, कहाँ पे स्कूल हैं जो जहाँ पे मिसिंग फैसिलिटीज है और आप वो पूरी करना चाहते हैं, या कहाँ पे जो है वो आप
ہاسپٹل چاہتے ہیں یا واٹر سپلائی اسکیم چاہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی وہ شہری ہیں. اب اگر ہم پروونشل اپنا بجٹ کی بات کریں تو پروونسز کے سارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے آفسز جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ تو موجود ہیں. تو یہ کیوں نہیں ہم جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کے جو آفسز ہیں ان پہ یہ پابند کرتے کہ جب وہ اپنی پروپوزل فائنلائز کر رہے ہوں تو وہ سٹیزن کے ساتھ ملیں پہلے اور ان کے ساتھ جو ہے ان سے مشورہ کریں, ان کی رائے لیں, اور وہ رائے لے کر وہ جو ہے وہ اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں بھیجیں, اور بعد میں پھر جو ہے وہ سارے لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کریں کہ کون کون سی جو پروپوزل تھی وہ سٹیزن کی طرف سے آئی تھیں اور ان میں سے کون کون سی جو پروپوزل ہیں جو فائنلی جو ہے وہ اپروو ہوئی ہیں. تو یہ ہے بجٹ فارمولیشن کے دوران جو 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 چارٹر آف ڈیمانڈ جن ریفارمس کی بات کرتا ہے. اس کے بعد پھر دیکھیں کہ ہم اگر اس کو دیکھ لیں, اس کے اپروول کے پروسیس کو دیکھ لیں تو اس میں بہت سارے گیپس ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پتہ نہیں یہ کہاں سے ٹریڈیشن آ گئی ہے کہ بجٹ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جون کے کہیں مڈ میں ہی جا کے پیش ہوتا ہے. ایک آدھ دفعہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ ہوا کہ مئی کے اینڈ میں پیش ہو گیا بجٹ, جس میں کچھ نسبتاً زیادہ دن مل گئے اسمبلی میں ڈسکشن کرنے کے. لیکن جو ہے وہ نارمل جو پریکٹس ہے وہ یہی ہے کہ 8 سے 15 جون کے درمیان فیڈرل بجٹ پیش ہوتا ہے, اور جب تک فیڈرل بجٹ پیش نہیں ہوتا پروونشل بجٹ جو ہے پیش نہیں ہو پاتے. اور ظاہر ہے جب آپ نے 12 یا 15 جون کو فیڈرل بجٹ پیش کرنا ہے تو اس میں کتنے دن رہ جائیں گے کہ جس میں آپ ڈسکشن کریں گے. فار ایگزامپل اس دفعہ جو ہے وہ 12 جون ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ڈیٹ آئی ہے بجٹ پریزنٹ کرنے کی. اب 12 جون کو اگر پریزنٹ ہوتا ہے بجٹ, دیٹ مینز کہ بجٹ پریزنٹ ہونے کے بعد یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ اگلے 2 دن آپ جو ہے وہ اس پہ ڈسکشن کا آغاز نہیں کر سکتے. تو ٹریڈیشنلی ہمارے ہاں جمعے ہی کو پیش ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ جمعے ہی کو کیوں پیش ہوتا ہے. بہرحال جمعے کو پیش ہوتا ہے جمعے کی نماز کے بعد, اور اس کے بعد جو ہے وہ سیشن آف ہو جاتا ہے. 2 دن چھٹی ہوتی ہے ہفتہ اتوار کی. اس کے بعد سوموار کو جو ہے وہ اس پہ ڈسکشن کا آغاز ہوتا ہے. اب جو کیلنڈر اس وقت نیشنل اسمبلی نے دیا ہوا ہے اس میں یہ جو بجٹ کا اجلاس ہے وہ 24 جون کو ختم ہو جائے گا. دیٹ مینس کہ 5 یا 6 دن سے زیادہ نہیں ملیں گے اسمبلی میں بجٹ کے اوپر ڈسکشن کرنے کے, کیونکہ 15 کو اسمبلی ملے گی دوبارہ, 12 کو بجٹ پیش ہوگا, اور 13 14 چھٹی, 15 16 17 18 19 یہ 19 کو پھر جمعہ آ جائے گا اور ویک ختم ہو جائے گا. یہ 5 دن ہوں گے, اور اس کے بعد 2 دن چھٹی ہو جائے گی 20 اور 21. 22 کو جب دوبارہ ملیں گے تو اس دن جو ہے وہ بجٹ پاس ہوگا. 23 کو جو ہے وہ سپلیمنٹری بجٹ پاس ہوگا, اور 24 کو نارمل جو آخری دن ہوتا ہے وہ آخری دن سے پہلے جو ہے وہ بجٹ کا کام سبمٹ کیا جاتا ہے. تو 5 دن جو ہے وہ ایک پورے سال کی جو ایکسرسائز ہے اس کو, اور جس میں اگر کسی نے دیکھا ہو کہ جو سیٹ ہوتا ہے وہ کتابوں کا وہ کتنا بڑا ہوتا ہے, جس میں 8-10 کتابیں ہوتی ہیں اور ٹوٹل ملا کے 5-6 ہزار جو ہے وہ صفحے ہوتے ہیں. اور گیون دا فیکٹ کہ پوری ایکسرسائز جو ہے وہ انتہائی سیکرٹ طریقے سے کی گئی ہوتی ہے, اور کسی بھی جو ہے وہ جو ممبر ہے اسمبلی کا اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس پورے ایکسرسائز کے دوران کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. ہمارا یہ سوچ ہے کہ تمام جو ممبرز ہیں وہ ان 2 دن کے دوران وہ 6000 کے 6000 صفحے جو ہے وہ دیکھ بھی لیں گے, ان کو ازبر بھی کر لیں گے, اور پھر آ کر جو ہے وہ اپنی پروپوزل جو ہے وہ اسمبلی میں اگلے دن سے پیش کرنا بھی کر لیں گے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسمبلی میں جو بحث کا معیار ہے, ڈسکشن کا معیار ہے بجٹ کے اوپر, اس میں بھی خاصی جو ہے وہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے. نارمل لوگ جو ہیں وہ ٹائم ملتا ہے اگر ان کو تقریر کرنے کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 5-7 منٹ سے زیادہ کسی کو ٹائم ملتا نہیں ہے, اور آہستہ آہستہ جب آخری دنوں میں پہنچ جاتے ہیں تو اسپیکر صاحب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ممبر جو ہے وہ 2 منٹ سے زیادہ بات نہ کرے بجٹ کے اوپر.
वो बजट के जो पूरा साल जो है वो लगा है उसको बनाने में, उसमें स्पीकर की ख्वाहिश होती है कि 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा जो है ना कोई मेंबर बात ना करे। और फिर ज़ाहिर है 2 या 3 मिनट में किसी मेंबर ने क्या बात करनी है, वो एक बजाय इसके कि ओवरऑल बजट के ऊपर बात की जाए, वो अपने ही हल्के के मसाइल को जो है लेके उसी में डिस्कशन शुरू हो जाती है, और या फिर जो है ना वो बहस का रुख जो है वो अक्सर औकात जो है वो नॉन बजटरी इश्यूज की तरफ जो है वो मुड़ जाता है। तो ज़ाहिर है वो 5 दिनों में जो भी कुछ हो सकता है वो बहस को जो इस तरह समेट दिया जाता है। बल्कि ये जब आखिरी दिन जब कट मोशंस पेश की जाती हैं तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बाकायदा मीटिंग होती है कि जिसमें अपोजिशन और ट्रेजरी दोनों बैठ के ये फैसला करते हैं कि अच्छा यार ये इतनी इतनी जो 100 कट मोशंस आपकी तरफ से आ गई हैं, चले हम ये फैसला कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो कट मोशन को डिस्कस करने के लिए 1 घंटा ही है या 2 घंटे ही है, तो हम ये 4-5 जो है ना कट मोशन जो है ले जाते हैं, बाकी आप छोड़ दें। ये वो जो है वो सौदेबाजी हो रही होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हाउस से बाहर, और फिर हाउस से बाहर वो मुतफिक हो जाते हैं कि बस ठीक है जी, ये 4 ये 6 कट मोशन जो है वो पेश की जाएंगी, तो बाकी जो है ना वो हम नहीं पेश करेंगे, और इस तरह से जो है ना बजट के प्रोसेस को जो है वो जल्दी से खत्म कर दिया जाता है। अब इसी को हम देखें, इसी प्रोसेस को देखें हम दूसरे मुल्कों में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि हमने ये सारा जो सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो बजट है वो तो 2-2 3-3 महीने जो है वो डिस्कस होता रहता है। तो अब मुझे नहीं पता कि क्यों ये कहाँ से कोई ये ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है कि बजट ने मई में ही पेश होना है, बजट ने जून में ही पेश होना है। ये जरूर है कि इसने 30 जून से पहले पहले पास होना है, लेकिन ये बजट जो है असेंबली में मार्च में भी आ सकता है, फरवरी में आ सकता है, और वो प्रोसेस जो आप सितंबर में शुरू करते हैं और आप समझते हैं कि आपको इतना टाइम चाहिए उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोसेस को पीछे ले जाएं, अक्टूबर में अपना अगस्त में ले जाएं, जुलाई में ले जाएं। तो लेकिन यह है कि कुछ ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए असेंबली में, ताकि जो है उस पर सैर असल बहस की जा सके असेंबली में। और फिर दूसरा जो एक सप्लीमेंट्री बजट वाला इशू है, वो इंतहाई सीरियस इशू है, जिसकी तरफ अभी तक जो है वो ना तो गवर्नमेंट ने खास तवज्जो दी है और ना ही मीडिया ने उसकी तरफ तवज्जो दे पाया है। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हासिल है सप्लीमेंट्री बजट को इस तरह से कि जब आप बजट अप्रूव कर लेते हैं 30 जून से पहले पहले और 1 जुलाई को बजट इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है, तो हमारे सुनने वालों ने अक्सर वो एक जियो टीवी पे एक हसन निसार साहब का जो प्रोग्राम आता है उसमें उनकी एक लाइन चलती है कि पाकिस्तान में हर बजट फ्रॉड है। अच्छा ठीक है, ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कोई इतनी गलत स्टेटमेंट भी नहीं है। गो के हसन निसार साहब जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो डिफरेंट है, मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करने लगा हूं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो फ्रॉड इसलिए है, या अल्टीमेटली ये सारी एक्सरसाइज जो है वो बेसूद इसलिए होकर रह जाती है कि आइन का जो आर्टिकल है 84 वो आपको इजाजत देता है कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या किसी भी स्कीम के ऊपर ज्यादा जो है वो पैसे खर्च कर लिए हैं या कम पैसे खर्च कर लिए हैं, तो आप वो साल के आखिर में उसको सप्लीमेंट्री बजट के तौर पे पेश करके असेंबली की अप्रूवल ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, यही आर्टिकल 84 जो है आपको इजाजत देता है कि अगर आपने मिड ईयर में आपने कोई नई स्कीम जो है वो कंसीव कर ली है, जो आपके फाइनेंशियल मैनेजर्स ने साल के शुरू में कंसीव नहीं की थी, और ये पता नहीं क्यों इतनी इंपॉर्टेंट वो स्कीम हो गया कि वो मिड ईयर में कंसीव भी हो गया और उसके ऊपर जो है वो बजट रिलीज भी हो गया है, तो आपका बजट आपका जो आर्टिकल 84 है वो आपको ये इजाजत देता है कि ये भी जो स्कीम है या ये भी जो प्रोजेक्ट है वो अपने सप्लीमेंट्री बजट में आप शामिल करें और उसको जो है वो असेंबली से अप्रूव करवाएं। अच्छा, एज अ बजट एडवोकेट हम तो ये देख के खुश हो जाते हैं 1 जुलाई को कि जनाब ये बजट पास हो गया, इसमें एजुकेशन को इतने पैसे मिल गए, इसमें हेल्थ को इतने पैसे मिल गए, इसमें वुमेन डेवलपमेंट को इतने पैसे मिल गए, इसमें माइनॉरिटीज को इतने पैसे मिल गए। लेकिन असल काम ये होता है कि क्या वो पैसे रिलीज भी हुए हैं,
اور کیا وہ اسکیمز جو ہیں وہ جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کو یا ڈفرینٹ منسٹریز کی منظور ہوئی تھیں کیا وہ اسکیم جاری رہتی ہیں, ان کو فنڈنگ ہوتی ہے, یا ان کی بجائے کوئی نئی اسکیمز آ جاتی ہیں جس کے اوپر ٹوٹلی ڈفرینٹ اسکیمز آ جاتی ہیں اور وہ ان کے اوپر فنڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اور ہمارے ہاں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت سارے 20 پروجیکٹس ایسے ہیں کہ جو اپروو ہو جاتے ہیں. اچھا اب اپروو ہو گئے تو اس کے بعد آپ تو خوش ہو گئے, آپ تو گھر جا کے بیٹھ کے جناب یہ اپروو ہو گئے, لیکن جب آپ بعد میں سپلیمنٹری بجٹ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ جو پروجیکٹ تھے جو ہم دیکھ رہے تھے جو ہمارے ذہن میں تک اپروو ہو گئے, ان کو تو پورے سال میں فنڈ ہی ریلیز نہیں ہوئے, اور ان کے بجائے کہ یہ پروجیکٹس ہیں جو کہ مڈ ایئر میں کنسیو ہوئے ہیں, فائنینشیل مینیجرز نے کنسیو کیے ہیں, اور فنڈنگ جو ہے وہ ان کو ریلیز ہو گئی ہے. تو یہ جو ہے مطلب یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ 2-4 پروجیکٹس ایسے ہوں کہ جو کہ بڑے اشد ضرورت جن کی ہو تو وہ آپ اس کو کنسیو کر لیں اور اس کو مڈ ایئر میں لے آئیں, یا اگر 2-4 پروجیکٹس ایسے ہوں کہ جن کے اوپر آپ سمجھیں کہ ان کو ہم فنڈ ریلیز نہیں کرتے بلکہ ان کے بجائے دوسرے پروجیکٹس کو ریلیز کر دیتے ہیں, لیکن ایسے پروجیکٹس کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے. اب جیسے میں پچھلے دنوں پنجاب کا بجٹ دیکھ رہا تھا 2018-19 کا, جس میں ٹوٹل آپ سمجھیں کہ کوئی 3,000-3,500 کے قریب جو ہے وہ اسکیمز ہیں, ڈیولپمنٹ اسکیم چھوٹی موٹی سائز ملا کے, اور جو تقریباً 50% جو ہیں وہ اسکیمز جو ہیں وہ ریوائز بجٹ میں نہیں آ جاتی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ریوائز بجٹ میں جب نہیں آتی ہیں تو ریوائز بجٹ کبھی بھی شیئر نہیں ہوتا کسی بھی کے ساتھ بھی, نہ سول سوسائٹی کے ساتھ, نہ میڈیا کے ساتھ, نہ کسی سٹیزن یا دوسرے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ. ریوائز بجٹ کا ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب سپلیمنٹری بجٹ پیش ہوتا ہے اسمبلی میں, اور وہ بھی کب, بالکل اینڈ میں, یعنی اگر اس دفعہ کہ آپ دیکھیں تو یہ کہیں 24 یا 25 جون کو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ریوائز بجٹ تھا, اور اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یار یہ اسکیمز جو ہیں یہ جو انیشلی اپروو ہوئی تھی اب ان کو پورے سال میں کوئی فنڈ ریلیز نہیں ہوا, بلکہ ان کے بجائے یہ والی اسکیمز ہیں جو کنسیو بھی ہو گئیں, جو کہ بھی کر دی گئی, ڈپارٹمنٹ نے اپروو بھی کر دی, اور جن کے اوپر فنڈ بھی ریلیز ہو گئے, اور ان فنڈ کی ریلیز کو جو ہے وہ آتھورائز کرنے کے لیے اسمبلی میں پیش کر کے اسمبلی سے جو ہے وہ اجازت لے لی جاتی ہے. اچھا اب مزہ یہ ہے کہ چونکہ زیادہ توجہ اگلے سال کے بجٹ کے اوپر ہوتی ہے, تو پچھلے سال کے بجٹ ہے اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ اس میں کیا چینجز آئیں, کیا کیا تبدیلیاں آئیں, کون سے پروجیکٹس تھے جو جن کو نہیں مل سکے فنڈس, اور کون سے پروجیکٹس تھے جن کو جو ہے وہ مڈ ایئر میں جو کنسیو ہوئے اور تو وہ سارے فنڈ لے گیا. اس کے اوپر کوئی بھی نہیں دیکھتا, لیکن اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ بڑی امپورٹنٹ اسٹڈی ہے, اور اس میں بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہم نے حاصل ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل میں پنجاب بجٹ کی بات کر رہا تھا جو 2018-19 کا ہے, اس کا اگر ریوائز ڈیولپمنٹ بجٹ دیکھیں تو 2-4 ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو میں ہمیشہ سے جتنی ڈپارٹمنٹ کہتا ہوتا ہوں کہ ان کو آپ بجٹ ایسٹیمیٹ کے دوران پیسے ایلوکیٹ تو کر دیتے ہیں, لیکن بعد میں جو ہے وہ ان کو جو ریلیز نہیں ہوتے پیسے, اور ان کی جگہ پیسے جو ہے وہ کوئی اور ڈپارٹمنٹ لے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اس والے جو 2018-19 کی بجٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں ویمن ڈیولپمنٹ کا آپ دیکھیں تو کوئی پیسہ نہیں ہوا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اوپر, اور سارے کا سارا جو ہے نا بجٹ ایسٹیمیٹس میں آپ دیکھیں گے تو پیسے ہیں, ریوائز بجٹ میں 0 ہے. مائنورٹیز کے دیکھیں 0 ہے, اسپیشل ایجوکیشن کے دیکھیں بہت سارے کام ہو گئے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں جن کا کوئی شاید پوچھنے والا نہیں ہے, یا جہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیجر ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, وہاں پہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ نکل کے سامنے آتی ہیں. تو یہ جو ریوائز بجٹ ہے, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ریوائز بجٹ جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے اس کی. بعض اوقات کہیں کوئی ایسی کیلمٹی آ گئی, کوئی ایسی مصیبت آ گئی, کوئی وار, کوئی ایکٹ آف گاڈ, کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا, جس کی وجہ سے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ پیسے جو ہیں وہ ڈائیورٹ کر دیے جائیں. شہریوں کی ضرورت جو ہے وہ اس وقت کہیں اور ہے, لیکن اس کو جو ہے وہ ایک بالکل جو ہے وہ ایک روٹین بنا لینا
اور پھر آپ جب دیکھیں گے کہ جب آپ دیکھیں کہ جو نئے پروجیکٹ جن کے اوپر پیسے ریلیز ہوئے ہیں ان کا انالیسس کریں تو پھر آپ کو اس میں سے بہت مزے مزے کی چیزیں بھی اور بڑے جو ہے نا وہ ناول قسم کے پروجیکٹ بھی آپ کو سامنے نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے یاد ہے کہ گورنر ہاؤس کا جو انٹرنس ہے وہ اس کی رینوویشن کے اوپر 5 ملین رکھا گیا تھا, لیکن ریوائز بجٹ میں وہ 23 ملین ہو گیا. وہ کون سی ایسی ضرورت تھی کہ جو 5 ملین کے وقت جو ہے وہ ہم نے کنسیو نہیں کی تھی, اور وہ ریوائز ایسٹیمیٹ کے وقت جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ نہیں 23 ملین چاہیے. تو اس کو کوئی تو پوچھنے والا ہونا چاہیے کہ 5 ملین سے 23 ملین کیوں ہو گیا, کس طرح سے ہو گیا. مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ جب بجٹ دیکھیں گے اس پہ کلوزلی تو آپ کو اس سامنے آپ کو نظر آئیں گی. اچھا عامر صاحب, جیسے آپ نے پری بجٹ کنسلٹیشن کی بات کی تو میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ہفتے کے دوران ہم پری بجٹ کنسلٹیشنز کے حوالے سے بھی 2 سیشنز کر رہے ہیں, تو وہ ضرور اس کو بھی دیکھ کے اس میں ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور شہری کیسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. دوسری سر اگلا سوال یہ ہوگا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ریوائز میں چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, اسٹیمیٹ میں اور ہوتے ہیں, ریوائز میں نئی چیزیں بھی آ سکتی ہیں, اس کے اخراجات بڑھ بھی سکتے ہیں, جیسے مثال بھی آپ نے دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امپلیمنٹیشن میں کہیں ویکنیسز ہیں کہ بجٹ اپروو ہوتا ہے لیکن اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ہاں میرا خیال ہے, ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ ویکنیس یہی وجہ ہے کہ جو ہے سرکاری ادارے جو ہیں وہ جو ریئل ٹائم ڈیٹا ہے ریلیز کا وہ سٹیزن کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. ہمیں پچھلے کچھ سالوں میں جو ہے وہ خاصی دقت ہو رہی ہے. ہم اسی چیز کو دیکھنا چاہ رہے تھے ہم کہ اگر ہمارے پاس ریئل ٹائم ڈیٹا ہو تو ہم دیکھیں کہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر فنڈنگ ریلیز ہو رہی ہے اور کون کون سے پروجیکٹ جن کے اوپر نہیں ہو رہی. کچھ کام کیا ہے اس پہ خیبر پختونخوا نے اور سندھ کی گورنمنٹ نے, لیکن پنجاب میں بلوچستان میں بھی بہت سارا اس طرح کا کرنے کی گنجائش ہے. ایک اوور آل جو ہے وہ دے دیا جاتے ہیں فگرز, لیکن جس طرح سے ڈیمانڈ فار گرانٹ میں پروجیکٹ وائز یا اسکیم وائز جو ہے وہ ایلوکیشن ہوتی ہے, اگر اسی اسکیم وائز جو ہے وہ ریلیز کے بھی جو ہے ڈیٹا لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے, پرویکٹیولی شیئر کیا جائے, تو میرا خیال ہے وہ خاصی بہتری جو ہے وہ اسی سے آ جائے گی, تاکہ لوگوں کو سٹیزن کو پتہ چل سکے, ساتھ ساتھ ہی سال کے دوران ہی پتہ چل سکے کہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں جن پہ جو اپروو ہو گئے تھے اور جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں امپلیمنٹیشن کا, اور وہ اس پہ فنڈنگ ریلیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. بہت سارے سٹیزن ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ ان کا خیال ہو کہ اگر ان کے ڈسٹرکٹ کے کوئی پروجیکٹس ہیں وہ جب بننا شروع ہوں گے تو وہ خود جا کے اس کی مانیٹرنگ کریں گے. کچھ مانیٹرنگ کا رواج جو ہے وہ ہم نے بھی دیا لوگوں کے ساتھ مل کر, کچھ لوگ جو ہیں وہ کرتے بھی ہیں کچھ ڈسٹرکٹس میں جس میں ہم کوئی طرح کا پروجیکٹ امپلیمنٹ کر بھی رہے ہیں سندھ میں یا خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں. تو سٹیزن کی یہ خواہش ہوتی ہے, لیکن اگر سٹیزن جو ہے وہ بجٹ ڈاکومنٹ پہ اپنا پروجیکٹ دیکھتے رہیں اور پتہ چلے کہ وہ اس میں سارا سال جو ہے وہ فنڈ ریلیز ہی نہیں ہوئے تو ظاہر ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب سے یہ ہمارے ہاں جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ تہس نہس کا شکار ہوا ہے, تو ظاہر ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ بھی بننے بند ہو گئے ہیں. اب اگر جو پروونسز کی بات کریں تو جتنے پیسے پروونسز سے آپ کے پاس آتے ہیں این ایف سی کے تھرو, پروونسز کی طرف سے ہم شور تو ہمیں خاصا سننے کو ملتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ جو ڈویزیبل پول ہے اس میں سے پورے پیسے نہیں ملتے, اور پھر یہ بھی اب پچھلے دنوں 18 امینڈمنٹ کے بارے میں بھی کچھ شور شرابہ ہو رہا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پروونسز کی طرف سے کوئی جو ہے وہ اس طرح کی کوشش میننگ فل کوشش نہیں کی گئی کہ یہ پیسے جو ہیں وہ اب پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت ڈسٹرکٹ کو بھی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو. تو اب الٹیمیٹلی ہو یہ چکا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ کا ڈیولپمنٹ پروفائل ہے وہ تو آلموسٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ تو وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. تو ڈسٹرکٹ کے جتنے ڈیولپمنٹ کی اسکیمز ہیں ان کو تو اب کنٹرول کرتا ہے پروونس میں ہی اس کی ایلوکیشن ہوتی ہے اور پروونس میں ہی جو ہے وہ اس کی پلاننگ ہوتی ہے. اور جو پروونشل ڈاکومنٹس ہیں بجٹ کے وہ ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ وائز. اچھا ان کو اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے کہ میرے ڈسٹرکٹ میں اس سال کون کون سی ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں وہ ہوئی ہیں اپروو,
تو اس کے لیے تقریباً یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے تو پورا بجٹ کا ڈاکومنٹ دیکھے, اس میں سے ایک ایک پروجیکٹ کو گو تھرو کرے, اور پھر جو یہ بتائے, یہ دیکھے کہ اس کا جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں سے کون کون سی اسکیمز ہیں, واٹر سپلائی کے لحاظ سے ہوں گی, ایجوکیشن کے لحاظ سے ہوں گی, ہیلتھ کے لحاظ سے ہوں گی. تو اس لیے ایک یہ بہت ضروری ہے, یہ بھی چارٹر آف ڈیمانڈ کا ایک حصہ ہے کہ جو بجٹ ڈاکومنٹ ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں یوزر فرینڈلی فارمیٹ میں شیئر کیا جائے. فار ایگزامپل اگر آپ ایکسل شیٹس میں کریں گے تو آپ ڈسٹرکٹ پروفائل بھلے نہ بھی دیں تو سٹیزن جو ہے وہ آرام سے ایکسل شیٹس کو جو ہے وہ اس میں سے اپنا ڈسٹرکٹ کا ڈیٹا سارٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ابھی جو موجودہ فارم ہے پی ڈی ایف کی, اچھا وہ پی ڈی ایف کی بھی جو موجودہ فارم ہے وہ انتہائی کمپلیکس قسم کی فارم ہے. میں نے خود کوشش کی بھی اس کو جو ہے نا وہ پی ڈی ایف کو کنورٹ کرنا کر کے ایکسل میں کرنے کے, لیکن وہ ڈیٹا جو ہے وہ سٹیزن کے کسی کام کا نہیں ہے. میں سٹیزن نے اگر وہاں سے اپنا ڈسٹرکٹ پروفائل نکالنا ہو تو میرا خیال ہے ایک بندے کو جو ہے نا وہ کم از کم 1 مہینہ لگ جائے گا وہ سارے ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہوئے, ان کو نکالتے ہوئے. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو ڈیٹا ہے وہ سٹیزن کے جو ڈیٹا ہے وہ یوزر فرینڈلی فارمیٹ میں دیا جائے تاکہ لوگ اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ معاشرہ گورنمنٹ جو ہے وہ ساتھ میں ایک ڈسٹرکٹ پروفائل کا علیحدہ سے ڈاکومنٹ, اگر پنجاب کی ہم بات کریں تو 36 ڈسٹرکٹ پروفائل علیحدہ سے ذرا دینا تاکہ ہر ڈسٹرکٹ والے کو یہ ہے ایکچوئل سٹیزن بجٹ. تو یہ ہے جس سٹیزن بجٹ کی ہم بات کرتے ہیں یا جو سٹیزن بجٹ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ بناتی ہیں وہ اس کا عام سٹیزن کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جو میرا یہ ماننا ہے کہ سٹیزن بجٹ بنا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ, وہ ایک تو ہوتا ہے ڈیمانڈ فار گرانٹ, ایک ہوتا ہے انہیں کو بریف کر کے ایک بنا دیتے ہیں بجٹ ان بریف, اور اس بجٹ ان بریف کو مزید بریف کر کے تو سٹیزن بجٹ بنا دیا جاتا ہے. تو سٹیزن بجٹ کی یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ اس پہ مجھے ہمیشہ سے یہ اعتراض ہے. سٹیزن بجٹ تو ایکچولی وہ بجٹ ہونا چاہیے جس سے سٹیزن کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یار میرے ڈسٹرکٹ میں کیا کیا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی اسکیمز آ رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے. تو اگر پروونسز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ پلاننگ جو ہے وہ ان کے ہاں ہی ہوگی, اور وہ ڈسٹرکٹ کا اور وہ جو ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے اس کی پلاننگ ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر نہیں کریں گے, تو پھر میرا خیال ہے کہ پروونسز کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ ہر ڈسٹرکٹ کا علیحدہ سے جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ کریٹ کریں جس کو وہ سٹیزن بجٹ کا نام دیں, جس کو وہ ڈسٹرکٹ بجٹ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروفائل کا نام دیں, جو بھی نام اس کو بلے دیں, تاکہ ایک سٹیزن جو ہے وہ اس کو یہ سمجھ تو آئے, اس کو پتہ تو چلے کہ میرے ڈسٹرکٹ میں کون کون سے جو ہے وہ پروجیکٹس ہیں, اور تاکہ وہ پھر سال کے اینڈ میں جو ہے وہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو کر سکے, اسے پتہ ہو کہ یار یہ پروجیکٹس تھے جو سال کے اسٹارٹ میں اپروو ہوئے تھے اور اب سال کا اینڈ آ گیا ہے اور تو یہ پروجیکٹ نہیں ہوئے. اس سے اسے پتہ چلے گا کہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں جس میں فنڈز ریلیز ہوئے ہیں اور کون کون سے پروجیکٹس ہیں جس میں فنڈز ریلیز نہیں ہوئے. بالکل عامر صاحب, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر اس میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں, میں اگر جنگ کی بات کروں تو یہاں یونیورسٹی میں جنگ 2017 میں بننی تھی. 2017 میں اس کی PC1 اپروو ہوا. اب 2017 سے اس کی بجٹ ایلوکیشنز کی جاتی ہے ہر سال, اور 2019-20 میں بھی اس کے لیے فنڈز رکھے گئے, لیکن ابھی تک اس پہ وہاں ایک اینٹ بھی نہیں لگی. تو مطلب وہ آپ کی ٹھیک ہے کہ فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں, لیکن وہ کسی وجہ سے وہ ڈائیورٹ کر دیے جاتے ہیں یا کسی اور جگہ خرچ ہو جاتے ہیں, اور وہ جو لوگ خوش تھے کہ ہمارے یہاں ایک ادارہ بنے گا, وہ ابھی تک وہ انتظار میں کہ کب بنے گا. تو یہ ایشوز ہیں وہ کیس میں. وہ جب اور مہینے کے بعد 15 دن کے بعد آپ کا بجٹ آئے گا تو اس کو دیکھیے گا, تو ریوائز بجٹ میں پتہ چلے گا کہ وہ فنڈ اس کے زیرو شو ہو رہے ہیں. بالکل. اچھا, جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں, ظاہر بجٹ ایک فگر کا نام ہے, اماؤنٹ کا نام ہے کہ کچھ پیسے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اس کو خرچ کرتے ہیں. تو جو پیسے آتے ہیں وہ ظاہر ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے پاکستان میں, اور ایک سسٹم بنا ہوا ہے, ایک ادارہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا جو ٹیکس سسٹم وہ کیسا ہے, اور اس میں کہاں تک امپرومنٹ کی گنجائش ہے؟ میرا خیال ہے کہ ٹیکس سسٹم میں جو ہے وہ بہت امپرومنٹ کی گنجائش ہے. گورنمنٹ نے پچھلے کچھ سالوں میں اس پہ کوشش کی بھی اس کو امپرومنٹ لانے کی, لیکن بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جو بزنس مین ہیں وہ اڑ جاتے ہیں, وہ کچھ ریفارمز لانے نہیں دیتے, اور کچھ جو ہے وہ شاید اتنی اسٹرانگ ول ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی نظر نہیں آتی. تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ جو اس کو ایک طریقہ نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے, وہ پرسنٹیج جو ہے جو ریشو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کی وہ بڑھا دیتی ہے, بیکورڈ چینج کر دیتی ہے. پچھلے دفعہ بھی یہ ہوا کہ جب
نواز شریف گورنمنٹ تھی تو انہوں نے جاتے جاتے ٹیکس بریکٹ خاص کر ریلیکس کر دی، شاید بجٹ اسٹنٹ کی وجہ سے، اپنا الیکشن کی وجہ سے. لیکن جب وہ گورنمنٹ گئی اور پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں آئی تو اس نے دوبارہ سے وہ بجٹ جو ٹیکس بریکٹس ہیں وہ تھوڑی اسٹرکٹ کر دیں. تو ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس نارملی اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن ہے نہیں کہ وہ ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیں. تب تک جو ہے وہ بجٹ میں اس وقت تک ریفارمز صحیح معنوں میں نہیں آ سکتے کہ جب تک ہم اپنی ٹیکس کے جو بیس ہے اس کو پراپر نہ کریں. ہماری ٹیکس کی بیس جو ہے وہ بالکل براڈ نہیں ہے اور اس میں جو ہے وہ بڑا سیریس کام کرنے کی ضرورت ہے. ایون جو ہمارا ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ بھی جو ایٹ سورس کرتا ہے جیسے انکم ٹیکس ہے وہ بھی 2 ملین سے تو ابھی بھی نہیں بڑھ پائے اس کے جو ریٹرنس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کو خاصا سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہے اور خاصے جو ہے وہ ٹیکس ریفارمس کی ضرورت ہے. اچھا، ٹیکس سسٹم کی بات ہو گئی. جیسے پہلے ہم نے کہا کہ پری بجٹ کنسلٹیشنز لوگوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتی، تو کیا اداروں کے ساتھ بھی یہ کنسلٹیشنز کی جاتی ہیں کہ ان کی کیا ضروریات ہیں اور ان کی مشاورت سے کیا ان کو بجٹ دیا جاتا ہے؟ تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اداروں سے آپ کی مراد یعنی گورنمنٹ ادارے؟ منسٹریز ہیں، گورنمنٹ ادارے. ہاں وہ تو ایسا ہی ہے کہ جو پہلی پرپوزلز آتی ہیں وہ تو اداروں ہی کی طرف سے آتی ہیں. جب آپ کال فار پرپوزل بھیجتے ہیں، کال فار پرپوزل کہہ رہا ہوں، جب آپ بجٹ کال لیٹر بھیجتے ہیں یا بجٹ کال سرکولر بھیجتے ہیں تو اس میں آپ دونوں پرپوزل مانگ رہے ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے. ڈیولپمنٹ پرپوزل بھی وہاں مانگ رہے ہوتے ہیں اور نان ڈیولپمنٹ پرپوزل بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن پرپوزل یہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن جب ان کو اسکروٹنائز کرنے کا ٹائم آتا ہے تو بہت کم جو ہے وہ مشورہ کیا جاتا ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. فنانس ڈپارٹمنٹ اس میں جو ہے اس کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے. وہ بعض اوقات اپنی مرضی سے بھی اس کو اسکروٹنائز کر لیتا ہے، اپنی مرضی سے بھی جو ہے وہ فلٹر کر لیتا ہے اسکیم. ظاہر ہے جب ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اسکیم تو سینکڑوں کی تعداد میں آتی ہیں، لیکن یہ فنانس ڈپارٹمنٹ کو پتا ہے کہ اس کی چادر کتنی ہے، اس نے کتنے پاؤنڈ بنانے ہیں اور کتنا جو ہے وہ بجٹ کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے ایلوکیٹ کرنا ہے. تو اس حساب سے جو ہے وہ فنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس میں خاصی فلٹرنگ ہو جاتی ہے اور اس فلٹرنگ کے لیے جو ہے وہ شاید زیادہ جو ہے وہ رائے نہیں لی جاتی ڈپارٹمنٹ کی رائے نہیں لی جاتی. تو ظاہر ہے سٹیزن کی رائے کہاں آنی ہے، تو سٹیزن تو پھر وہ بہت دور رہ جاتے ہیں اس سارے پروسیس میں. اچھا، اس سیشن کا آخری کویشچن ہے کہ جو بجٹ مینجمنٹ ہے پاکستان میں وہ کس طرح سے ہو رہی ہے اور اس کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ میرے خیال اس میں جو ہے وہ کافی ساری باتیں تو ہم نے کر لی. بجٹ مینجمنٹ میں ہم نے بجٹ اپروول کی بات بھی کر لی، بجٹ امپلیمنٹیشن کی بات کر لی. اس پہ بجٹ امپلیمنٹیشن میں پھر وہ توجہ دلانا چاہوں گا اسی پوائنٹ کی طرف کہ ریئل ٹائم میں جو پروجیکٹ وائز ڈیٹا ہے جب تک وہ سٹیزن کے ساتھ شیئر نہیں کیا جائے گا، سٹیزن کو نہیں پتہ چلے گا کہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں ان کے ڈسٹرکٹ میں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اور بجٹ میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی ہم نہیں لا پائیں گے. بجٹ میں اگر ہم نے اکاؤنٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بجٹ امپلیمنٹیشن یا بجٹ ریلیز جو ہے وہ ریئل ٹائم میں پرویکٹیو ڈسکلوجر کے تحت مت انتظار کریں کہ لوگوں کا کہ لوگ اپنی درخواستیں لکھیں گے، رائٹ ٹو انفارمیشن کو یوز کریں گے اور وہ آپ کو درخواستیں لکھیں گے اور آپ اس کا جواب دیں گے. اس چیز کا انتظار کیے بغیر جو ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پرویکٹیولی ڈسکلوز کرے، کیونکہ یہ گورنمنٹ تو آئی ہی ٹرانسپیرنسی کے نعرے کے اوپر ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے کے اوپر ہے. تو اس گورنمنٹ سے جو ہے وہ ہم زیادہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھے گی اور یہ پرویکٹیولی ڈسکلوز کرے گی ساری چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ اس کی امپلیمنٹیشن اگر ٹھیک ہو جائے اور اس کو پرویکٹیولی لوگوں کے ساتھ شیئر ہو جائے اور اس کا آڈٹ کا پروسیس جو ہے وہ تیز ہو جائے تو کافی سارے مسائل ہو سکتے ہیں. اچھا سر، سیشن کافی لمبا ہو گیا. ایک سوال جو ہمارے ویورز کی طرف سے آیا ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ریویژنس کی جاتی ہے، ریوائز ایسٹیمیٹ کے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، کس بیس پہ کیے جاتے ہیں اور اس کو بجٹ میں کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی، کس بیس پہ کیا جاتا ہے اوکے، اور کیا ضرورت ہوتی ہے اس کی؟ ہاں دیکھیے، جو ریوائز بجٹ بنتا ہے اس کی 2 ڈفرینٹ وجہ ہو سکتی ہیں. بعض کا تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی اسکیم بنائی، 10 لاکھ کی اسکیم بنائی، سال کے درمیان میں آ کے سریے کا ریٹ بڑھ گیا
सीमेंट महंगा हो गया, तो अब आपको 10 लाख की बजाय उस स्कीम के ऊपर 12 लाख जो है वो खर्च करने पड़ेंगे उस स्कीम को पूरा करने के लिए। अंडरस्टैंडेबल है, ठीक हो गया। ये आप ये करते हैं कि उसका प्रोजेक्ट का आप उस वक्त वक्ती तौर पे तो 12 लाख खर्च कर लेते हैं ताकि ये काम हो जाए, तो वो रिवाइज एस्टिमेट बना के 12 लाख के तो आप सप्लीमेंट्री बजट में डालते हैं और साल के एंड में उसकी अप्रूवल ले लेते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये है कि साल के दरमियान में कहीं कोई सैलाब आ गया है, कोई जल्जला आ गया है, कोई और कोई इस तरह की नागहानी आफत आ गई है कि आप समझते हैं कि अब आपके पास उस आफत को निपटने के लिए कोई फंड्स तो मौजूद नहीं है, तो आप ये सोचते हैं कि यार ये कुछ हम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, इनको फिलहाल रोक देते हैं और इनको रोक कर जो फंड्स हमने इसके लिए एलोकेट किया हुआ था वो हम ये सलाह में जो लोग जो हैं वो अपने बेकार हो गए हैं इनकी को मदद कर देते हैं। तो इससे भी जो है वो एक रिवाइज बजट बनेगा और वो रिवाइज बजट जो है वो इसी तरह से सप्लीमेंट्री बजट में जाएगा और साल के एंड में समय से जाके अप्रूव हो जाएगा। ये दो तो जेन्युइन वजूहात हैं। अच्छा, तीसरी ये वजह होती है कि जो कि हमारे यहाँ बहुत सब्सटेंशली ये वजह यूज की जाती है कि ऐसे बैठे बैठे जो है वो फाइनेंशियल मैनेजर को ख्याल आता है कि नहीं ये कोई और स्कीम्स हैं, कोई नई स्कीम्स हैं कि जो हमें साल के दरमियान में शुरू करनी चाहिए। अच्छा, ज्यादातर ये स्कीम्स वो होती हैं कि जब अगर वो ही स्कीम्स अगर बजट के स्टार्ट में आप उसको बजट एस्टिमेट्स में लेकर आए तो शायद जो है स्कीम्स जो हैं वो सिटीजन की तरफ से तनकीद का या मीडिया की तरफ से तनकीद का बायस बने। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी अभी वो गौरव स्टेट वाली, तो इसलिए बजाय इसके कि वो लोगों की तनकीद बर्दाश्त की जाए या मीडिया की तनकीद बर्दाश्त की जाए, आप वो साल के दरमियान में वो स्कीम जो है वो शुरू कर लेते हैं और उसको जो है ना उसी तरह से सप्लीमेंट्री बजट में डालकर जो है सप्लीमेंट्री बजट पास करवा रहे हैं। अब सप्लीमेंट्री बजट को कोई भी नहीं देखता, ठीक है, मीडिया बिल्कुल नहीं देखता। अब आप देखिएगा, इस दफा भी देखिएगा, अगर 21 या 22 तारीख को जो है वो बजट अप्रूव होता है फेडरल, तो आप देखिएगा कि एक हेडलाइन आएगी, 8 काल में हेडलाइन आएगी, जंग में देखिएगा या किसी भी अखबार में देखिएगा कि बजट जो है वो अप्रूव हो गया, इतने बिलियन का, इतने ट्रिलियन का अप्रूव हो गया। अगले दिन आप बैक पेज पे देखिएगा तो आपको 1 कॉलमी या 2 कॉलमी छोटी सी खबर नजर आएगी कि साल 2020 का जो है वो सप्लीमेंट्री बजट भी अप्रूव कर दिया गया। सप्लीमेंट्री बजट ना सिटीजन की कोई इंटरेस्ट का होता है और ना ही कोई मीडिया की इंटरेस्ट का होता है, और इसलिए उसकी हेडलाइंस भी नहीं बनती और लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स थे जो इनिशियली कंसीव हुए थे और उसके ऊपर जो है वो रिलीज नहीं होता। और ये इतना लिबरली यूज नहीं होता दुनिया के दूसरे ममालिक में। मुझे याद है एक दफा मैं था कि इसी तरह के सेमिनार में इंडोनेशिया में, तो मैंने एक बंदे को पूछा था, इंडोनेशिया के, फिलिपाइन के और ये जो सिंगापुर वगैरह के लोग आए हुए थे, तो उन्होंने तो हमें यही बताया था कि ये बिल्कुल इस तरह का काम हो सकता है लेकिन इस तरह से सब्सटेंशियली नहीं होता और बगैर जो है उसी वक्त असेंबली की अप्रूवल के नहीं होता। हमारे यहाँ तो असेंबली की अप्रूवल जो है वो मौखर कर दी जाती है कि साल के एंड में जब जाएंगे तो अप्रूवल ले लेंगे। साल के एंड में जब रखा जाता है मेंबर्स के सामने सप्लीमेंट्री बजट, तो उन्हें उस वक्त बिल्कुल पता नहीं होता कि इनमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं कि जो नए आए हैं और कौन कौन से पुराने प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने जून में अप्रूव किए थे उनको फंडिंग नहीं मिल सकी। तो कभी भी ये, चूंकि आप मसला ये है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपने अपनी पार्टी की लाइन को टो करना होता है, मतलब उससे आप अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो अल्टीमेटली आपने उसकी अप्रूवल तो दे देनी होती है। वरना अगर आप वो जो कहते हैं कि इस्तेकाक मजरू हुआ है, तो ये इस्तेकाक मजरू होने की एक एग्जांपल तो ये भी हो सकती है कि जो प्रोजेक्ट्स मैंने अप्रूव किए थे आपने उन प्रोजेक्ट को जो है वो फंड रिलीज नहीं किए और उसकी बजाय आपने नए प्रोजेक्ट लेकर आ गए और उसको जो है वो फंड अप्रूव करना शुरू कर दिया आपने। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ऑलमोस्ट 48 मिनट्स का हमारा सेशन चला क्योंकि बजट एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, इसमें काफ़ी बारीकी से आम लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि समझाएं कि बजट क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन सी अहम चीज़ें होती हैं और उनकी पार्टिसिपेशन कैसे हो सकती है, ताकि वो समझ पाएँ कि बजट जो हम समझते हैं कि शायद हुकूमत का एक डॉक्यूमेंट है
वो सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि पब्लिक का डॉक्यूमेंट है, पब्लिक उसे ले उसको रिसर्च करे, देखे कि कैसे उसमें प्रोजेक्ट आते हैं। और आपकी आखिरी बात से मैं ये भी समझाऊं कि असल में मुझे लगता है कि रिवाइज जो बजट है वो असल में बजट होता है जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होती है, जो पता चलता है कि कहाँ पैसे खर्च हुए हैं और कहाँ नहीं हुए। और जो बजट एस्टिमेट्स होते हैं वो से लोगों को दिखाने के लिए होते हैं, मुख्तलिफ लोगों को खुश करने के लिए कि आपके इलाके में हमने इतने प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए और वो बन जाएंगे। और ये भी देखा गया है कि जिनके जो पॉलिटिकल लोग ज़्यादा पावर होते हैं उनके इलाकों में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर भी काफ़ी सारे मनसूबे स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम बजट से पहले भी और बजट के बाद भी हम ये सेशन इंशाल्लाह जारी रखेंगे। और देखने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम इजाज़त चाहते हैं, और काफ़ी लंबा सेशन है, और ख़ासतौर पर उनका भी शुक्रिया जो क्वेश्चंस करते हैं और इसमें इंटरेस्ट भी रखते हैं कि उनके क्वेश्चन को हम आंसर करें, उन्हें पता चले कि बजट क्या चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, और देखने वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।